السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم اسلامک ریاکشن ویڈیو کے اوپر تھرڈ ویڈیو لے کے آئے آپ کے پاس. اور اب تک جو دو ویڈیو کی ہے ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہی ویڈیو کی ہے، اور آج بھی جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہی ہے. اور بہت بہت اچھی ویڈیو ہے، بہت ڈیٹیلڈ میں سمجھائی گئی ہے. اور یہ ویڈیو جن میں ریاکشن کر رہا ہوں وہ اس لیے مجھے پرسنلی اچھی لگ رہی ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں اتنے ایگزامپلس کے ساتھ جو ویڈیو سمجھائی جا رہی ہے تو اس میں سمجھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑی اچھی کلیئرٹی مل رہی ہے. اچھا، اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے جس پہ ہم آج ریاکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، ٹائٹل ہے فرام کریشن ٹو کریٹر فرام انجینئر محمد علی مرزا. اچھا، یہ میری تھرڈ ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز پر ہی ریاکشن کر رہا ہوں یا انہیں کو فالو کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ فیوچر میں اور ڈفرینٹ مفتی کرام اور جو عالم دین ہیں ان کی ویڈیوز کو بھی ریاکشن کروں گا. تو فردر ڈیلے کے بغیر بہت اچھی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو here we start the video. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 2 ملین نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، 20 لاکھ اسپیشیز، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں: انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں. اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے وہاں میں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریا نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں. 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ. 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے. بالکل. اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے. روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں. اور یہ تو ان کی تعداد ہے، ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے.
मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना, वो तो अनइमेजिनेबल है, देख रहे हैं भाई, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। बिल्कुल। जमीन व आसमान की सारी मखलूकात मिल के एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। बेशक ये सब अल्लाह के साथ कर सकते। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमैक्स इंसान है। इंसान पे ही बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि हैं हमारे अंदर, तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि ये क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली हैं या मेरे माँ बाप ने रखी हैं। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का। आज जो हमें साइंस बता रही है, 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के। 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे के। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स हैं, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाएं तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। इतनी नसें इंसान के 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है। 1 लाख किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। पिछली वीडियो में जो बताया 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर ही नहीं सकते। आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों, और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना उतने एक जिस्म में खुलिए हैं। तो पिछली वीडियो में और खुलिए ये ना समझे कि वो ऐसी कोई चीज है। एक खुलिये के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, सोच नहीं सकता। बस इंसान फिर यही कह सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाएं तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती हैं, इस पे मेरी वीडियोस भी आती रहती हैं। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब। और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और हैं। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुंदर हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है ना, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर है। तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की है। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे जी इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ऐसा ही है, ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से एक टॉपिक है बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरी YouTube के ऊपर कई एक वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी, 2008 के अंदर। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा।
جس میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا، وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے۔ مسئلہ 83B، آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی۔ پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی۔ اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے۔ قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، البتہ فزیکل فنومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات، اس میں نے اوورال ڈاکٹرن کور کی تھی۔ پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، یہ کیا زمین ساکن ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی، اس میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے، وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے، جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے۔ تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں، اس کے لیے بڑا پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی 8 سے 2 سال پہلے، اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی۔ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی، ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں۔ اب میں وہ ساری باتیں، یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں 1 گھنٹہ اور فی البدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں، لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا، تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے۔ میں نے اوورال ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ بے شک آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں، ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی، ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے۔ میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد، میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی، ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد۔ اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر؟ یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے، یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر۔ گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ 2 تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے، جو تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے، اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں۔ ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں، اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں، وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر۔ اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی، روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں
روشنی 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں منو غصہ ہے میں زمین آسمان زمین تے سٹ دیا نہ تو آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا. کہانیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز. خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد. ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر. تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے. کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں. ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی نئی ڈسکوریز آ جائیں گی. وہ چیزیں نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا. آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہو رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. چلیں بھائی ویڈیو یہاں پر ہو گئی ہے اینڈ. اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ میرے خیال سے کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہترین ویڈیو بہت ہی کمپلیٹ ویڈیو اینڈ انسان بس یہ کہہ سکتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور میرے تو بیچ میں کہنے کا دل چاہ رہا تھا بار بار کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے اور بہت اچھی ویڈیو تھی. میں اس لیے ان ٹاپکس پہ ریئیکشن کر رہا ہوں کہ موسٹلی یہ نان کنٹروورشل ٹاپکس ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بات کی جا رہی ہے. تو میں اس ویڈیو کا اوریجنل جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ اوریجنل ویڈیو بھی جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں دوستوں کا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.